كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے رزق میں کمی نہیں آنے دیتے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے قریب ایک گاؤں ہے، اس میں ایک عورت گزری، اس کو حاتم تائی کی بہن کہا کرتے تھے. وہ بڑی سخی عورت تھی، وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتی تھی. اس کا خاوند بڑا ذمہ دار بھی تھا اور گاؤں کا نمبردار بھی تھا، اور وہ گاؤں بالکل سڑک کے کنارے تھا. اکثر لوگ وہاں بس سے اترتے اور پھر اندر جو ان کے گھر تھے ان گاؤں میں چلے جاتے تھے. اس نے دیکھا کہ سڑک پر لوگ بس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، بارش میں کھڑے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ میں یہاں پر کوئی سائے کی جگہ بنا دیتی ہوں تاکہ ان لوگوں کے لیے انتظار کرنا آسان. تو اس نے ایک کمرہ بنوا دیا، چھت ڈال دی اور مہمانوں کو وہاں بیٹھنے کی، لیٹنے کی سہولت مل گئی. اب مہمان جو آتے تو وہ وہاں ٹھہرتے، گھنٹہ دو گھنٹہ جو انتظار تھا، پھر چلے جاتے. پھر اس کے ذہن میں خیال آیا ان لوگوں کو پانی پینے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے، کچھ کھانا کھلانے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے. تو اس نے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی شروع کروا دیا. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم جیسے جو مفت خورے ہوتے ہیں نا، ان کو مفت میں روٹی مل جائے کہیں تو وہ پلاننگ ہی ایسے کرتے ہیں کہ یہاں سے جائیں گے اور فلاں جگہ رات گزاریں گے، کھانا کھائیں گے اور صبح پھر آگے جائیں گے. رش بڑھنا شروع ہو گیا، بڑھنا شروع ہو گیا. اب کھانا کھانے والے 200-300 تک پہنچ گئے. بات شروع ہوئی تھی 5-10 سے، اور اب انتظار گاہ میں 200-300 بندے ہوتے، مگر کھانا پکایا جاتا اور ان کو دیا جاتا. اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، اللہ ہی ان سے نمٹے. ان بیچاروں کو ہضم نہیں ہوتا یہ سب کچھ. اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی روزانہ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ عورت کھانا بنوا رہی ہے اور 200 بندوں کو کھانا کھلا رہی ہے. وہ اس کے خاوند کے پاس گئے، سناؤ بھائی، درخت سے کہیں پتے اتار کے لاتے ہو پیسے جو تمہارے پاس کمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں زراعت سے کماتا ہوں. دیکھو تمہاری بیوی تو ایسے پیسہ لٹا رہی ہے، 200-300 بندوں کو ہر رات کھانا کھلاتی ہے، یہ تو تمہیں کنگال کر کے ہی رہے گی. کوئی دوسرا آ جاتا، وہ بھی اسی طرح کی بات، میاں کچھ جمع کر لو، سوچ سمجھ سے لگاؤ، برا وقت بھی بندے پہ آ جاتا ہے. اب ادھر سے کوئی مشورہ، ادھر سے کوئی مشورہ. وہ بندہ اتنا تنگ آ گیا کہ ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہ مہمان خانہ جو ہے ختم کر دوں گا. اس نے آرڈر دے دیا، آج کے بعد ہم کسی کو کھانا نہیں کھلائیں گے. جب اس عورت کو یہ خبر ملی تو وہ بڑی غمزدہ ہوئی، مگر اس نے اپنے خاوند سے کوئی جھگڑا نہیں کیا. جو عقل مند سمجھدار بیویاں ہوتی ہیں نا، وہ موقع پہ بات کرتی ہیں اور ایسے طریقے سے بات کرتی ہیں کہ معاملہ سلجھ جائے، معاملے کو الجھاتی نہیں ہیں. چنانچہ وہ غمزدہ بیٹھی تھی، ڈپریس تھی. خاوند گھر آیا، اس نے پوچھا بیوی سے، کیا ہے آج بڑی مغموم لگ رہی ہو؟ انہوں نے کہا بس آج دل بہت غمزدہ ہے میرا، کہیں دل نہیں لگ رہا، بہت طبیعت بیزار ہے. اس نے کہا پھر اچھا ایسے کرو، میں جا رہا ہوں زمینوں پہ مربے میں، تو آپ میرے ساتھ چلو. زمینوں پہ جاؤ گی، وہاں پر سبزیاں دیکھو گی، پھل دیکھو گی، سبزہ دیکھو گی، اور چیزیں دیکھو گی نا، تو تمہیں طبیعت تمہاری فریش ہو جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ زمینوں پہ چلی گئی. اب کچھ دیر تو وہ چلی پھری، پھر ایک جگہ جہاں پہ کنواں چل رہا تھا نا، وہاں آ کے وہ بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر اس نے جھانکنا شروع کر دیا. آدھا گھنٹہ گزر گیا.
یہ عورت بیٹھی کنویں کے اندر ہی دیکھتی جا رہی ہے. تو خاوند اپنا کام سمیٹ کے آیا. اس نے کہا اللہ کی بندی کیا کر رہی ہو, اتنی دیر سے ایک ہی جگہ بیٹھی ہو؟ اس نے کہا بس میں دیکھ رہی ہوں یہ خالی ڈول اندر جا رہے ہیں اور پانی سے بھر بھر کے واپس آ رہے ہیں, کوئی ڈول خالی نہیں آتا, جو خالی ڈول اندر جاتا ہے وہی بھر کے واپس آتا ہے. تو خاوند ہنس پڑا, کہنے لگا تم بڑی بیوقوف ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کنواں کا پانی خشک نہیں ہوتا, یہ ساری عمر بھی کنواں چلتا رہے, خالی ڈول جاتے رہیں گے, بھر بھر کے آتے رہیں گے, اللہ کنویں کا پانی اسی طرح رکھے گا, زمین سے اور پانی آتا رہے گا. اس نے کہا اچھا کنویں کبھی خشک نہیں ہوتے؟ اس نے کہا نہیں خشک نہیں ہوتے. اس نے کہا پھر اللہ نے تمہارے گھر میں بھی ایک کنواں جاری کر دیا تھا, تمہیں کیوں ڈر لگا کہ وہ کنواں خشک ہو جائے گا اور اس کا پانی ختم ہو جائے گا؟ خاوند کو بات سمجھ آ گئی. اس نے فیصلہ کیا میں مہمان خانے کو چلاتا رہوں گا. وہ عورت جب تک زندہ رہی پوری زندگی 200-300 مہمانوں کا کھانا روزانہ کھلاتی رہی اور اللہ اس کے خاوند کو رزق دیتا رہا. كانوا قليلا